سورۃ المنافقون کا آغاز کر رہے ہیں. نام سے ہی ظاہر ہے نفاق کا بیان آئے گا، منافقین کا تذکرہ آئے گا. وہ موضوعات جو ہم نے تفصیل سے مدنی صورتوں میں پڑھے، پچھلی نشستوں میں بھی عرض کیا تھا، سورہ توبہ میں ذکر آیا، سورہ نساء میں ذکر آیا منافقین کے تعلق سے. اب وہ ایک بہت ہی مختصر لیکن جامع انداز میں سورہ منافقون میں موضوع آ رہا ہے نفاق کے حوالے سے. منافقین کون ہوتے ہیں؟ زبان پر کچھ، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، دعویٰ کچھ ہوتا ہے، عمل کچھ اور ہوتا ہے، کسی کے سامنے کچھ، کسی دوسرے کے سامنے کچھ اور. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں نفاق والے کون لوگ تھے؟ جنہوں نے اسلام قبول تو کیا مگر جب جان اور مال لگانے اور دین کی سربلندی کی جد و جہد کرنے کے لیے پکارا جاتا تو بھاگ لیا کرتے تھے. یہ جو طرز عمل اختیار کرتے تھے یہ منافقین تھے. کہ جھوٹے بہانے بنانا اور لیم ایکسکیوزز پیش کرنا یہ ان کے پہلو تھے جن کو اب قرآن حکیم یہاں پر ایک کمپیکٹ انداز میں، مختصر انداز میں بیان فرما رہا ہے. سورہ منافقون میں منافقین کے نفاق کے درجات، اسٹیجز، اس کی ہلاکت خیزی اور یہ مرض، اس سے بچیں کیسے، اور اگر لگ جائے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے، یہ سارے موضوعات ایک صورت میں عطا ہوئے ہیں. سورۃ المنافقون بھی مدنی صورت ہے. آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اے نبی علیہ السلام تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کا تبصرہ سنیے. واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک اے نبی علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ ہی نے تو بنا کر بھیجا آپ کو رسول. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافقین جھوٹے ہیں. کیا مطلب؟ زبان سے دعویٰ کرتے، دل سے حضور کو نہیں مانتے، حضور کی اطاعت نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ نساء میں موضوع بہت تفصیل سے آیا تھا، سورہ نور میں بھی اس کا ذکر آیا تھا، سورہ عذاب میں بھی اس کا ذکر آیا تھا، سورہ توبہ میں بھی اس کا ذکر آیا تھا. تو اللہ گواہی دیتا آپ تو اللہ کے رسول ہیں. اللہ گواہی دیتا یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بہانے بناتے ہیں، فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں دین کی جد و جہد سے. تو پہلا درجہ منافقین کا کیا ہے؟ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹے بہانے بناتے تھے. اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا. فصدوا عن سبیل اللہ، بس وہ رکتے بھی ہیں اور روکتے بھی ہیں دوسروں کو اللہ کے راستے سے. صدا یا صدو میں دونوں معنی ہے، خود بھی رکنا، دوسروں کو بھی روکنا. اچھا، پہلی بات تو تھی جھوٹ بولتے ہیں. دوسری بات قسمیں کھاتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں. کیا مطلب؟ بہانہ بنایا کبھی میری بیوی کی طبیعت خراب، میرے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب بہرحال لوگ کتنی مرتبہ اس کی بات کو مانیں گے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، اللہ کی قسم میرے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اللہ کی قسم یہ مسئلہ مجھے پیش آ گیا. اب اپنی جھوٹی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کیا اٹھائے گا؟ قسمیں اٹھائے گا. یہ تو ہمارے روٹین کے معاملات ہیں نا، منافقین کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے. نمبر 3، فصدوا عن سبیل اللہ، روکتے ہیں دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے. کیوں؟ جو آگے بڑھ گئے مخلص ایمان والے، ان کے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے ان کا پیچھے رہ جانا نمایاں ہو جاتا ہے. ہمارے استاد مثال دیا کرتے تھے، ایک بلی کی دم کٹ جائے تو کیا چاہے گی؟ دم تو واپس آ نہیں سکتی، وہ چاہے گی ساری بلیوں کی دم کٹ جائے. ایسا ہی ہے نا. اسی طرح منافق کیا چاہتے ہیں؟ جو آگے بڑھ گئے وہ بھی پیچھے رک جائیں. یہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں. آپ اپنے معاشرے میں، ہم اپنے معاشروں میں دیکھیں گے، ارے میاں سنبھل کر چلو، کتنا دین کے لیے تم وقت لگاؤ گے، تمہیں اپنے کیریئر کی فکر نہیں، تمہیں مستقبل کی فکر نہیں، تمہیں بچیوں کے ہاتھ نہیں پیلے کرنے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ شوگر کوٹڈ انداز میں بڑے آپ کو ایکسکیوزز پیش کرنے والے ملیں گے. تو یہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں تاکہ ان کا پیچھے رہنا نمایاں نہ ہو جائے. انہم ساء ما كانوا يعملون، برا ہے بے شک وہ جو کچھ وہ کرتے ہیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ سے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، پس وہ سمجھتے نہیں ہیں. مانا لیکن دل سے نہیں مانا، عمل کیا پھر فرار اختیار کیا، بالآخر مہر لگا دی گئی. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کے جسم آپ کو بڑے خوشنما معلوم ہوں گے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر یہ بات چیت کرے تو آپ ان کی بات کو توجہ سے سن بھی لیں گے. سمجھایا جا رہا ہے دنیا پرست منافقین ڈیل ڈول بھی ہوتے ہیں، ہٹو بچوں کی صدائی بھی ہوتی ہیں، اور ذرا امپریسو انداز میں گفتگو بھی کر لیں گے. تو لوگ، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، توجہ سے سن بھی لیں گے. تو ظاہر تو ایسا، حقیقت کیا ہے؟ کأنہم خشب مسندہ، گویا وہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے لگائی ہوئی. اللہ اکبر. درخت کو تنے کو اگر جڑ سے کاٹ دیں کھڑا نہیں رہ سکتا نا، تو سہارا کس بات کا دیا جاتا ہے؟ دیوار کا سہارا ٹیک لگا دی جاتی ہے. ان کا کردار تو ہے نہیں، ایمان کی گواہی تو دے نہیں رہے. اب جھوٹ موٹ کی باتیں، ظاہر کی جھوٹ موٹ کی باتیں اختیار کر کے چاہتے کہ ان کی واہ واہ کی جائے، ان کو کوئی امپورٹنس دی جائے. یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر بلند آواز کو اپنے اوپر گمان کرتے ہیں. ذرا کوئی جہاد کا تقاضا آ جائے، مال کا تقاضا ہے، ہجرت کا تقاضا ہے، ان کو مصیبت لگتی ہے کہ ہماری جان نہ چلی جائے، ہمارا مال نہ چلا جائے. ہم العدو فاحذرہم، وہ دشمن ہے آپ ان سے چوکن نہ رہیے. قاتلہم اللہ، اللہ انہیں غارت کرے. انا یؤفکون، کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں. اب منافقین کے چوتھے درجے کا بیان، اور وہ انتہائی پوائنٹ آف نو ریٹرن کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ان کو نفرت پیدا ہوگی. استغفر اللہ. یہ نفاق کا مرض اتنا گراوٹ کی طرف لے جانے والا. سنیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول بخشش مانگیں.
لووا رؤوسہم، وہ اپنے سروں کو پھیر لیتے ہیں، وَرَأَيْتَهُمْ، اور آپ انہیں دیکھیں گے، یسدون، وہ منہ پھیرتے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اس حال میں کہ وہ تکبر کرتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور رسول پاک علیہ السلام تمہارے لیے دعا کریں، یہ سروں کو مٹکاتے ہلا دیتے ہیں، ان کو رسول کی دعا پسند نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور یہ اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ اب ان کی سزا کا بیان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے حق میں برابر ہے، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ان کی تباہی کی انتہا کا بیان۔ اور سورہ توبہ میں ہے نبی علیہ السلام، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ نفاق کے 4 درجات، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا اور جھوٹی قسمیں اٹھانا، آگے بڑھنے والوں کو روکنا، اور امیر جماعت، اس وقت تو رسول پاک علیہ السلام رسول بھی ہیں، امیر بھی ہیں، ان سے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نفرت ہو گئی۔ تو یہ ان کی سزا کا بیان۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تم ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ منتشر ہو جائیں، پریشان ہو کر چلے جائیں۔ ایک غزوے کا بیان، اس کا پس منظر ہے، اور عبداللہ بن ابی نے کہا مدینے والوں سے، بھائی تم نے تو ان کو بلایا، دعوت دی، تم نے ان پہ خرچ کیا، آج تمہارے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں، ان کی امداد کو روک دو، یہ سارے کے سارے منتشر ہو کر چلے جائیں گے جو ہجرت کر کے آئے۔ معاذ اللہ، بد کلامی اس نے کی۔ اللہ کا تفسرہ، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اور آسمان و زمین کے خزانے تو اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن منافقین سمجھتے نہیں ہیں۔ اگلی آیت کا بھی ایک پس منظر ہے، اس عبداللہ بن ابی نے کہا تھا بس یہ ہم واپس تو آ جائیں، غزوہ بنی مصطلق کا بیان ہے، ہم ذرا واپس تو آ جائیں، ہم عزت والے، ہم ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، معاذ اللہ۔ اس پر اللہ کا تفسرہ، اور اللہ نے اس کو ذلیل کیا۔ عبداللہ بن ابی تو منافقین کا سردار تھا، بیٹے ان کا نام بھی عبداللہ، وہ ایماندار تھے، اور وہ سرحد پر آگے باہر مدینہ شریف کی، اور تلوار نکال کر کہا کہ اگر یہ الفاظ واپس نہیں لے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، بیٹے سے ہی ذلیل کروا دیا، حضور نے منع فرما دیا، واپس بلا لیا، کو چھوڑ دو، اس کو آنے دو۔ اس پر اللہ کا تفسرہ ہے، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے، استغفر اللہ۔ اللہ کا تفسرہ، وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، اور عزت تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول علیہ السلام کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافقین علم نہیں رکھتے۔ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے نفاق کے مرض سے کیسے بچیں۔ ذکر الہی سے جڑے رہو تو نفاق کے مرض سے بچو گے۔ دنیا کی محبت جب دل میں گھر کرتی ہے تو بندہ نفاق کے مرض کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم طاہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے۔ اللہ اکبر، اس قدر یہ حضور کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کس قدر فکر مند ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے بچاؤ کیا ہے، پریونٹیو کیور کیا ہے، اس کا پریونشن کیسے کی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ مال اولاد کی محبت ایک حد تک ٹھیک ہے، زیادہ اندر جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، ان کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد نہ کر لینا، مال کی ہوس میں اتنے آگے بچ جاؤ کہ کل آخرت کے اندر منہ دکھانا جو ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا تمہارے لیے دشوار ہو جائے۔ تو یہ مال اور اولاد یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو یہ کرے گا تو وہی لوگ خسارے میں پڑ جانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا رزق میں سے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ دنیا کی محبت کا عنوان ہے مال، اس مال کو نکالو گے دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ یہ ہے اس نفاق کی مرض کو اگر لگ جائے کسی کو تو اس کو علاج کیا ہے، پریونشن کیا تھی، ذکر الہی، نماز بھی ہے، تلاوت بھی، اذکار بھی ہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہنا بھی ہے، یہ تو تھا پریونشن۔ اگر یہ چھوت لگ گئی، یہ بیماری لگ گئی، اب انفاق کرو، مال خدا کی راہ میں لگاؤ، یہ مال نکلے گا تو مال کی محبت دل سے نکلے گی تو پھر ایمان تمہیں میسر آئے گا، نفاق سے تم بچو گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور جو ہم نے تمہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر وہ کہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے ایک قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دے دی، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں صدقہ کرتا اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ یہ حسرت ہوگی، بھائی آج موقع ہے، آج لگائیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، آج خرچ کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، جب جائیں گے دنیا سے تو وہ تو چلا ہی جائے گا۔ بھائی اصل وہ ہے جو میں آپ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، دی بینک آف اللہ ان لمیٹڈ میں جو ہم ڈپازٹ کر رہے ہیں، اس کا موقع آج ہے، کل کی حسرتوں سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب کسی کی اجل آ گئی تو اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کو مؤخر نہیں فرمائے گا، اجل موت کا معین وقت تو پھر اللہ مؤخر نہیں فرمائے گا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔